صفحہ نمبر 57 آیت نمبر 100 سورة آل عمران۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب يردوكم بعد ایمانکم کافرین۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر آپ لوگ اہل کتاب میں سے ایک جماعت کی پیروی کرو گے، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، وہ آپ لوگوں کو ایمان کے بعد کفر میں واپس لوٹائیں گے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ، کیسے آپ لوگ کفر کرتے ہو حالانکہ آپ لوگوں پہ اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں۔ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، تمہارے اندر اللہ کے رسول موجود ہیں۔ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، جس کسی نے اللہ کی دین کو مضبوطی سے پکڑا، فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اس کو سیدھے راستے کی ہدایت دی گئی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح کے ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ آپ لوگ اسلام پہ زندگی گزاریں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی دین کو مضبوطی سے پکڑو تم سب اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی ان نعمتوں کو جو تمہاری اوپر ہیں۔ اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم، آپ لوگ آپس میں دشمن تھے تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے دلوں میں باہمی محبت پیدا کر دی۔ فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، آپ لوگ پھر ہو گئے اللہ کے فضل سے بھائی بھائی۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، آپ لوگ دوزخ کے گھڑے کے کنارے پہ پہنچ گئے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ لوگوں کو بچایا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اسی طرح اللہ آپ لوگوں کے لیے اپنی آیات بیان فرما رہے ہیں تاکہ آپ لوگ ہدایت پہ رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں ایک خاص موقع پہ اوس اور خزرج کے قبیلے والوں کو تنبیہ فرما رہے ہیں اور ساتھ دوسری چیز تقوی اور باہمی الفت محبت کی ترغیب دے رہے ہیں۔ اسلام لانے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات مدینہ منورہ میں ہی موجود تھے۔ اوس اور خزرج مدینہ منورہ کے دو معروف قبیلے ہیں، ان کے کچھ افراد کے آپس میں ایسی باتیں ہوئیں کہ ان باتوں کی وجہ سے ایک دوسرے کو طعنہ دینے لگے۔ جنگ بغاس ان کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ ہوئی تھی زمانہ جاہلیت میں، وہ جنگ یاد کرائی گئی اور آپس میں ایک دوسرے کو دھمکیاں دی گئیں۔ مدینہ منورہ کے قریبی حرہ کی وادی میں مقابلے کے لیے نکلے۔ اللہ کے رسول کو علم ہوا تو صحابہ کو ساتھ لے کے وہاں پہنچے، دونوں قبیلوں کو ترغیب دی، کیا آپ لوگوں کے اندر میں موجود ہوں تم واپس جاہلیت کی طرف جا رہے ہو؟ یہ اہل کتاب کی تمہارے اندر شرارتوں کا اثر ہے، اگر ان کی باتوں کو مانو گے تو تم ایمان کے بعد واپس میں کفر میں جاؤ گے۔ تو روایات میں ہے کہ اللہ کے رسول کی بات ان کے دل کو لگ گئی اور اسلحے میدان میں پھینک دیے اور آپس میں گلے لگا کے چیخ چیخ کے رونے لگے۔ اللہ کا رسول نہ ہوتا ہمارا کیا حال ہوتا۔
اگر اخلاص سے کسی کو سمجھایا جائے تو یہ عداوت اور دشمنیاں ختم ہوتی ہیں، یاد رکھنا۔ اور یہی سب سے بڑا نقصان ہے۔ جب مسلمان باہمی طور پہ ایک ہو جائیں گے تب مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوگا۔ جب تک یہ اندرونی اختلافات مسلمانوں کے اندر، چاہے وہ بین الاقوامی سطح پہ ہو، چاہے وہ صوبائی سطح پہ ہوں، یہ اختلافات دین کے لیے بہت نقصان دہ ہیں۔ مسلمان کو مسلمان سمجھا جائے اور جہاں تک ہو سکے ان کی غلطیوں کو درگزر کیا جائے، اور اس کو اس نگاہ سے دیکھا جائے کہ یہ میرے نبی کا امتی ہے، پھر اجر بھی بہت ہے اور معاشروں میں ایک خوشحالی آئے گی۔ اسلام میں حسد حرام، غیبت حرام، پڑوسیوں سے لڑنا حرام، برا بلا کہنا حرام، کیونکہ اسلام خوشحال زندگی کا سبق دیتا ہے۔ اور اگر اسلامی تعلیمات کو اپنایا جائے تو پھر یہ پریشانیاں نہیں رہتی۔ اور ساتھ یہ تعلیم ہے کہ اللہ کی ذات سے جیسا ڈرنے کا حق ہے اسی طرح اللہ سے ڈرو۔ تم آپس میں دشمن تھے، اللہ نے آپ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دی، آپ لوگ تو دوزخ کے کناروں پہ پہنچ گئے تھے، اللہ نے آپ لوگوں کو بچایا۔ اللہ سے ایسے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور اللہ سے وہی آدمی ڈرتا ہے جو اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے۔ میں کچھ بھی نہیں ہوں، واقعی ہم کچھ ہے نہیں، یاد رکھنا۔ غور کیا جائے، کسی گندے نالے کے کنارے بیٹھ کے یہ مچھر ایک دوسرے سے غذا کھینچ کے ادھر ادھر اڑ جاتے ہیں، اور انسان اس میں غور کرے، اب دیکھو ان کی میرے سامنے کیا حیثیت ہے، ابھی جوتا نکال کے، جوتا اتار کے ان کو ایک لگا لو، نہ یہ مچھر رہے گا نہ یہ رہے گا، واقعی نہیں رہے گا۔ ان کی کیا قوت ہے؟ انسانی قوت کے سامنے ان کی کیا حیثیت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ نہ کوئی رد عمل ہو سکتا ہے، نہ کوئی آپ کے خلاف اپنوں کو بلا سکتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ انسان کی حیثیت اللہ کے سامنے اس سے لاکھوں گنا زیادہ ضعیف ہے۔ انسان اپنی حیثیت کو یاد رکھے۔ اس دن ہمارے ایک ساتھی ہیں، اس نے قیمتی جملہ کہا، جو آدمی اپنی حیثیت یاد رکھتا ہے یہ شکر کی نشانی ہے۔ جو آدمی اپنی حیثیت یاد رکھتا ہے یہ شکر کی نشانی ہے، اور شکر کی نشانی مستقبل میں دنیا اور آخرت کی ترقی کے لیے ضامن ہے۔ انسان کے پاس تھوڑا سا مال آیا، اب اپنی غربت بھول گیا، اپنا ذوق بھول گیا، جوانی کی قوت آئی، اب وہ زمانہ یہ بھول گیا۔ ایک دن تھا میں بیٹھ نہیں سکتا تھا، ایک دن تھا میں اپنی گندگی صاف نہیں کر سکتا تھا، ایک دن تھا میرے ساتھ پڑی ہوئی چیز میں نہیں کھا سکتا تھا، ایک دن تھا میں رونے کے سوا کچھ نہیں جانتا تھا۔ اپنی حیثیت ہم بھول گئے۔ یہ اللہ میں کتنا کمزور تھا، یہ صحت تو آپ نے دی، یہ جوانی تو آپ نے دی، یہ مال تو آپ نے دیا، یہ اولاد تو آپ نے دی۔ اپنی حیثیت جو یاد رکھتا ہے وہ شکر کرنے لگتا ہے۔ جو شکر کرتا ہے دنیا میں بھی اس کی ترقی، آخرت میں بھی اس کی ترقی۔ ہم اپنی حیثیت یاد رکھیں۔ اور ہمارے بڑے اساتذہ فرمایا کرتے تھے، بس یہ 3 جملے، میں کہاں تھا، کہاں ہوں، کہاں ہوں گا۔ میں کہاں تھا، میں تو تھا ہی نہیں، میں تو تھا ہی نہیں۔ کہاں ہوں،
زیر سفر ہوں۔ بہت سارے مسافر اس چمکتی دھرتی سے گزر کے تحت التراب ہو گئے۔ اصل آبادی قبرستان کی ہے، یہ آبادی تو مسافروں کی ہے۔ اور میں کہاں ہوں گا، یہاں تو 60 سالہ زندگی گزر جائے گی، کہاں ہوں گا؟ صدیوں سال مٹی میں پڑا رہوں گا۔ یہ جسم جس میں مچھر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں، سالوں سال مٹی میں رہنا پڑے گا۔ آنکھوں کے نام و نشان ختم ہو جائیں گے، چہرے کی پہچان نہیں ہوگی، گوشت کا نام ختم ہو جائے گا، ہڈیاں بسیدہ ہو جائیں گی۔ کیا حیثیت ہے ہماری؟ اپنی حیثیت کو انسان یاد رکھے، بس یہ بہت کام کی چیز ہے، پھر تقوی حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ سے ہمیں خوف کیوں نہیں؟ ہمیں اپنی حیثیت یاد نہیں۔ ہم کہتے ہیں میں تو ایسی ہی جوان تھا، ایسی مالدار تھا، ایسی قوت تھی پہلے سے۔ نہیں نہیں نہیں، بڑی ناسمجھی ہے، بڑی ناسمجھی ہے۔ اس لیے اپنی حیثیت کو مد نظر رکھا جائے۔ یا اللہ آپ کا فضل نہ ہوتا میں کہاں پھر تھا؟ یہ نماز، یہ قرآن، یہ مسجد، یہ تعلق، یہ سچ بولنا، یہ جھوٹ سے بچنا، سود سے بچنا، غیبت سے بچنا، حرام سے بچنا، یہ میں کہاں کر سکتا تھا؟ یہ تو آپ کا ہی کرم ہے اللہ۔ بس اب یہ انسان کام پہ آ گیا ہے، اب یہ تقوی کے قریب آ گیا ہے، اب یہ معاشرے میں شر نہیں پھیلائے گا، نیکی پھیلائے گا، اب یہ ہر مسلمان کو اپنا بھائی سمجھے گا۔ یہ کام کی باتیں ہیں اور یہی باتیں ہمیں اپنا دین سکھا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اسی مضمون کو ذکر فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اے ایمان والو اگر آپ لوگ اہل کتاب میں سے ایک جماعت کی پیروی کرو گے، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، وہ آپ لوگوں کو ایمان کے بعد واپس کفر میں لوٹائیں گے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ، کیسے تم کفر کرتے ہو اس حال میں کہ آپ لوگوں پہ اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں۔ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، آپ لوگوں کے اندر اللہ کے رسول موجود ہیں۔ اے مکہ والو، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جس نے اللہ کی دین کو مضبوطی سے پکڑا واقعی اس کو سیدھے راستے کی ہدایت ہو گئی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ایسے ڈرو جیسے اسے ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، آپ لوگوں کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ آپ لوگ اسلامی زندگی میں مشغول ہوں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو یعنی اس کے دین کو مضبوطی سے تم سب پکڑے رکھو، آپس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمتیں جو آپ لوگوں پہ ہیں ان کو یاد رکھنا۔ اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، اے صحابہ آپ لوگ آپس میں دشمن تھے، اللہ نے آپ لوگوں کے دلوں میں الفت ڈال دی۔ فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، تب تو آپ لوگ آپس میں بھائی بھائی اللہ کے فضل سے بن گئے۔ وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها، آپ لوگ دوزخ کے گھڑے کے کنارے پہ پہنچ گئے تھے، ہم نے تمہیں بچایا۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، اسی طرح اللہ اپنی آیات آپ لوگوں کو بیان فرما رہے ہیں تاکہ آپ لوگ ہدایت یافتہ رہیں۔ یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خلوص للہیت نصیب فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ اسلامی زندگی ہمیں نصیب فرما، باہمی عداوت، حسد، بغض، کینہ سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ اسلامی معاشروں میں جوڑ نصیب فرما۔ یا اللہ تھوڑ سے لڑائی جھگڑوں سے ہر مسلمان کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی قوت کو ایک بنا۔ یا اللہ مسلمانوں کی قوت کو ایک بنا، وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان
مسلمانوں کے گھر گھر گلی گلی فرد فرد کی کافروں کے شر سے حفاظت فرما یا اللہ ہم سب کی جائز حاجات پوری فرما آخری خاتمہ بالخیر عنایت فرما ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب برحمتک و کرمک یا رب